بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حق مہر مؤجل اور حق مہر معجل کی ایک اصطلاح عموماً ہمارے نکاح کے موقع پہ استعمال کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ حق مہر جو معجل ہوتا ہے عین کے ساتھ، اس میں اس کی ادائیگی کے لیے کوئی وقت یا کوئی میعاد مقرر نہیں کی جاتی ہے۔ وہ یا تو فی الفور ادا کرنا ہوتا ہے یا پھر بیوی کے مطالبے پر ادا کرنا ہوتا ہے، اور اس معجل حق مہر جو متعین کیا گیا ہو اس میں بیوی کسی بھی وقت حق مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے ادائیگی کا۔ جبکہ جو حق مہر مؤجل ہوتا ہے حمزہ کے ساتھ، اس میں ایک وقت متعین کر لیا جاتا ہے، ایک مدت متعین کر لی جاتی ہے کہ فلاں وقت یا فلاں موقع پر میں آپ کو حق مہر ادا کروں گا۔ تو اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ شوہر کے اوپر پابندی ہے اس بات پر کے لیے کہ جب وہ معینہ مدت آ جائے تو وہ حق مہر کی ادائیگی کرے، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ بیوی پھر اس معینہ مدت سے پہلے حق مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ دو اصطلاحات ہیں حق مہر معجل اور حق مہر مؤجل کی۔ دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی سماعت فرما لیجئے گا کہ اگر نکاح کے موقع پہ حق مہر کا تعین کیا ہی نہیں گیا ہے تو اب اس صورت میں کیا مسئلہ ہے؟ تو واضح رہے کہ شریعت کی طرف سے، جیسا کہ میں نے گزشتہ ایک ویڈیو کلپ میں بھی اس مسئلے کو بیان کیا تھا، کہ بہرحال شوہر کے ذمے حق مہر کی ادائیگی لازم ہے، لیکن اگر نکاح کے موقع پہ کوئی حق مہر متعین ہی نہیں کیا گیا تو اب اس صورت میں شوہر کے ذمے لازم ہے کہ وہ مہر مثل ادا کرے۔ اور مہر مثل کی جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے خاندان میں جو ایک عمومی حق مہر چل رہا ہے خواتین کے اندر، وہ حق مہر اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کو ادا کرے گا۔ تیسرا ایک اہم مسئلہ اس حوالے سے یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ نکاح کے موقع پہ جب حق مہر کا تعین کیا جاتا ہے تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ زیور کی صورت میں حق مہر کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں۔ تو واضح رہے کہ یہ صورت بھی جائز صورت ہے کہ زیور کی شکل میں بھی حق مہر کی ادائیگی کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں یہ ایک بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ کم از کم جو حق مہر کی مقدار ہے فقہا کے نزدیک وہ 10 درہم ہے۔ 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہو سکتا، اور 10 درہم کا جب وزن کیا جاتا ہے تو وہ 2 تولے اور 7.5 ماشے چاندی بنتی ہے۔ یعنی کہ اگر زیور کی شکل میں بھی حق مہر کی ادائیگی کرنی ہو تو وہ 2 تولے اور 7.5 ماشے چاندی سے کم نہیں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا تھا کہ اس میں جو لڑکے کی مالی حیثیت ہے اس کے مطابق حق مہر ادا کیا جائے گا۔ تیسری اب اس میں ایک اہم مسئلہ اور بھی یہ ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ اگر کوئی شخص ہے وہ حق مہر کی ادائیگی کرنا بھی چاہتا ہے، لیکن فی الفور اس کے پاس اتنی اماؤنٹ یا اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ حق مہر کی ادائیگی کر سکے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا اقساط کی شکل میں حق مہر ادا کر دوں، تو علماء کرام نے اس کی بھی اجازت بیان فرمائی ہے کہ شوہر قسطوں کی صورت میں بھی اپنی بیوی کو حق مہر کی ادائیگی کر سکتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس کی بیوی اس حوالے سے راضی ہو۔ تو رضامندی کی صورت میں، بیوی کی رضامندی کی صورت میں وہ اقساط میں بھی حق مہر ادا کر سکتا ہے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اگر ایک شخص ہے، اس کا نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہے، اور خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال پیش آ گئی ہے کہ ان دونوں میں اب علیحدگی کا معاملہ ہو گیا ہے، تو اب کیا آیا اس صورت میں بھی اسے حق مہر ادا کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا؟ تو اس مسئلے میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی ہے، نکاح صرف ہوا ہے، لیکن رخصتی سے پہلے ان میں کوئی ازدواجی تعلقات قائم ہو گئے ہیں، یا ازدواجی تعلقات تو قائم نہیں ہوئے لیکن انہیں کوئی خلوت یا تنہائی میں اتنا موقع مل گیا ہے کہ جس میں وہ ازدواجی تعلقات کو قائم کر سکتے تھے اگرچہ نہ ہوئے ہوں، تو ان دونوں صورتوں میں اسے حق مہر شوہر کے ذمے پورا ادا کرنا لازم ہوگا۔ اور اگر نکاح ہوا ہے اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی ہے، نہ ہی ان میں آپس میں کوئی تعلق قائم ہوا ہے اور نہ ہی کوئی ان کو خلوت صحیحہ کا موقع ملا ہے، تو اس صورت میں پھر شوہر کے ذمے نصف
حق مہر ادا کرنا ہوگا۔ یہ چند موٹے موٹے اہم بنیادی مسائل تھے جو میں نے ایک پہلے کلپ میں اور ایک اس کلپ کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکمل طور پہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔